جی میں اس وقت سونامی سینٹر کراچی میں موجود ہوں۔ سونامی جو کہ جاپانی الفاظ ہیں اور ان میں اس کا مطلب ہے خطرناک لہر جو کہ سمندر سے اٹھتی ہے، اور یقیناً کوئی خطرناک لہر ہو تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ نام مشہور ہوا سونامی، اور اب دنیا کے مختلف ملکوں میں کراچی کے ساتھ ساتھ سونامی سینٹر بنائے گئے ہیں جو کہ خصوصاً زلزلے یا ایسی تباہیوں کے بارے میں جو آتی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے آگاہی دیتے ہیں۔ لیکن آج تک شاید جاپان سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا ابھی تک سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا جو کہ زلزلے کی پہلے کوئی پیشن گوئی ہو جائے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دونوں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج آپ کی ملاقات کرائیں اس سونامی سینٹر میں ان لیگاری صاحب سے جو کہ یہاں کے انچارج ہیں اور جو کہ شاید دنیا کے مختلف ملکوں سے ہو کر بھی۔ السلام علیکم لیگاری صاحب، آپ اپنا تجربہ شیئر کیجیے گا، خصوصاً زلزلے جب آتے ہیں تو اس کی کیا موومنٹ ہوتی ہے اور اس کے سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح کی چیزیں بنتی ہیں؟ دیکھیں، ارتھ کوئک جو ہے وہ ایک نیچرل فینامنا ہے اور نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اور یہ دنیا کے ہر حصے میں آتا ہے جہاں ٹیکٹونکس پلیٹس کی موومنٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ اتوار سے ہمارے ہاں مائنر ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، جس کا پہلا میگنیچیوڈ جو تھا وہ 3.6 میگنیچیوڈ تھا، اور اب جو ہے وہ کم ہو کے، اور کل 11 بجے سے اب تک کی 11 بجے تک یعنی 24 گھنٹوں میں کوئی ارتھکوئک نہیں آیا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی اسی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو سر معافی کے ساتھ عرض لازمی ہے، وہ ہمارے ہی میڈیا مین تھے یا کسی اخبار نے یا کچھ ایسے کہ عید کے دن بڑا کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے گا، اور اس سے لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی تھی۔ جی بالکل، میں نے پہلے بھی اس کو میں سے یہی کہتا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یا متفق نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے فورکاسٹ نہیں کی جاتی۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم دنیا کی جتنی بھی مہذب ملک ہیں، یا جاپان جو دنیا کا سب سے زیادہ پرون ہے اور اس میں وہاں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو یہ اختیار بیسیکلی پرائم منسٹر کو ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وارننگ کو جو ہے اناؤنس کرے تو وہ پرائم منسٹر کرتا ہے، عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے اگر ایس او پی کے مطابق دے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی جو سوشل میڈیا میں اٹھ کر جو ہے اس چیز کو انٹرٹین کرتا ہے، اس پاور کو، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس کو جو ہے سیریس لینا چاہیے، اور سوشل میڈیا کو پر بھی یہ چیز اس چیز کا تھوڑا سا ہمیں کوئی قانون بنانا چاہیے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے ماہر موسمیات بن جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر ہونے والی چیزوں کی پیشن گوئی کرتا ہے، جس کا اختیار انہیں ہے نہیں، نہ اخلاقاً نہ قانونی نہ آئینی۔ وہ لوگ اس طرح کی حدود کراس کر کے لوگوں کو جو پریشان کرتے ہیں، اس سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ قانون بننا چاہیے کہ ایسی پیشن گوئیاں یا ایسی کوئی چیز کرنے سے پہلے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں تو بیسیکلی چیف میٹرولوجسٹ ہوں کراچی کا، تو کراچی کے جو میٹرولوجیکل ایونٹس ہیں، ارتھکوئک یا ادرس جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، ان کا وہ مانیٹرنگ کرنا۔ دیکھیں، یہاں پر بہت ساری سائبر کرائم کی ایجنسیز ہیں، بہت سارے اور اتھارٹیز ہیں جو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں۔ اچھا سر، اس سینٹر کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ سینٹر کس طرح ماضی کے مقابلے میں زیادہ متحرک اور مؤثر ہے، اور اس میں جدت کس طرح آئی ہے؟ دیکھیں، یہ 2004 میں ایک سونامی آئی تھی انڈونیشیا میں، جو تقریباً 2,30,000 افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پاکستان میں یہ چیز سوال اٹھا کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس قسم کا سسٹم بنایا جائے جو ان قسم کی وارننگ دے۔ اسی دوران پھر مظفر آباد ارتھکوئک آیا 8 اکتوبر 2005 میں، تو اس میں اور اس میں جدت آ گئی، اور ہم نے 2008 کے بعد یہ طے کیا کہ ہم جو ہے ماڈرن، جسے کہتے ہیں تھرڈ جنریشن اکوپمنٹ انسٹال کریں، اور پورے جو ہے جیسے دنیا کے ساتھ مل کر جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کریں۔
تو بہرحال اللہ کا شکر ہے 2008 سے اب تک ہم جو بھی یہ سسٹم ڈیولپ کر چکے ہیں، اور ہمارے 20 اسٹیشنس ہیں، جو 20 to 30 اسٹیشن ہیں ارتھکوئک مانیٹرنگ سینٹر پورے پاکستان میں، جس میں جیسے مثال کے طور پر کراچی ہو گیا، بدین ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، روڑی ہو گیا، ذوب ہو گیا، تربت ہو گیا، خزدار ہو گیا. تو اسی طرح ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹیشنز ہیں تو جن کے تھرو ہم یہ ڈیٹا لیتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے. اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنل 100 سے 130 تک اسٹیشن انکلوڈ کیے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت اینالائزنگ سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینالائزنگ سافٹ ویئر ہے جو آٹو اینالائز کرتا ہے، اور یہ ویو فارم ہے جو آ رہی ہے، اور پھر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آپ کو اینالائز ہو کے چلا جاتا ہے. پھر ہم یہاں پر واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پر ہم یہ SMS واٹس ایپ اور GTS سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یعنی گلوبلی. دوسرا یہ جو آپ سینسر دیکھ رہے ہیں اس قسم کے یہ براڈ بینڈ سینسر ہے، یہ انٹرنیشنل ارتھکوئک کو مانیٹر کرتا ہے، اور وہ جو ساتھ میں رکھا ہوا ہے اسے شارٹ پیریڈ کہتے ہیں جو کہ لوکل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک جو ہے یہ ایک سائرن سسٹم اسٹیبلش کیا ہے جس میں ہم ڈائریکٹ وارننگ کمیونٹی کو دیتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر ابھی ایک ریڈی گوٹ ہو گیا، ابراہیم حیدری ہو گیا، ہاکس بے پر ہم نے لگایا ہے، اسی طرح پسنی میں ایک لگایا ہے، ایک گوادر میں لگایا ہے. تو یہاں سے ہم ان کو ڈائریکٹ ٹریگر کر کے انفارم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے اس کمیونٹی کو ٹریننگ بھی دی ہے، ایجوکیشن بھی دی ہے، جب یہ بجے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہاں ایک ڈرل بھی کرائی تھی اور ان لوگوں کو کمیونٹی کو اویئر کیا تھا ہاؤ ٹو ریئیکٹ ڈیورنگ دا سائرنس ٹریگر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک لانگ پیریڈ سے، یہ ہماری اللہ کی کا شکر ہے سکسیزفل اسٹوریز ہیں. اور یہ سونامی سینٹر 24 یعنی 24/7 جسے کہا جاتا ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. عید ہو، کوئی بھی ہو، ایون کرونا کے ٹائم بھی یہ جو ہے ایکٹیو رہا. ہم نے اس کو 24 آن رکھتے ہیں اور یہ 24 گھنٹے جو ہے کھلا رہتا ہے. اچھا، ایک بات یہ کہی جا رہی تھی کہ یہ ہلکے پھلکے جو جھٹکے آتے ہیں یہ بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ سارے جڑ کر بڑے کسی جھٹکے میں تبدیل ہوں تو یہ جو ہلکے پھلکے آتے ہیں، گیسز نکلتی ہیں، یہ ایک اچھی علامت ہے. دیکھیں بیسیکلی اگر کسی جگہ پر ارتھکوئک آ جاتا ہے اور وہ پھر اپنا فالٹ جو ہے انرجی ریلیز کر دیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ کافی عرصے تک خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس فالٹ کے اوپر جو انرجی تھی وہ ریلیز کر چکا ہے. اسی لیے یہ جو ہمارا بھی ہے ابھی جو ریسنٹلی کراچی میں لانڈھی فالٹ جو ایکٹیو ہوا تھا تو اس میں جو ہے وہ ابھی کافی انرجی ریلیز ہو چکی ہے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ میگنیچیوڈ کا کوئی بھی ارتھکوئک نہیں آیا ہے. اچھا، اتفاق سے میں اسی علاقے میں اسی پٹی پہ رہتا ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ ہر سال اس طرح کے یا سال دوسرے سال اس طرح کے جھٹکے محسوس کیے ہوتے ہیں. یہ کیا پٹی اسی پہ ہے؟ کراچی میں کون سے علاقے ہیں جسے زلزلے کی پٹی پر کہا جائے، یا یہ کہنا کوئی درست نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر ایک چھوٹے 2-3 فالٹ ہیں، جسے ایک تو آپ جہاں کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہم لانڈھی کو رنگی فالٹ کہتے ہیں جو یہاں پر ہے. اسی طرح ہمارے پاس دوسرا فالٹ جو ہے ایکٹیو ہے. ایکٹیو مطلب فالٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایکٹیو فالٹ ہونا کی بات ہو رہی ہے. تو پھر تھانہ بلا خان سے بھی کافی ارتھکوئک آتے ہیں. تھانہ بلا خان میں بھی 3 فالٹس ہیں، وہاں پر بھی یہ ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح جو ہمارا جو ویسٹرن پارٹ ہے یہ کھیٹ تھر جو ہے یہ پلیٹ باؤنڈری ہے، اور اگر سمندر کی بات کریں تو وہ مرے رج ہے جس کے اوپر یہ ارتھکوئک بھی آتے رہتے ہیں. اچھا، ابھی عید خیریت سے لوگ منائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں؟ دیکھیں یہ میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا نا، دیکھیں کیونکہ ارتھکوئک کی فور کاسٹ ہوتی نہیں ہے. اسی پہ ہی تو ہم بات کر رہے تھے ابھی آپ سے پہلے کہ فور کاسٹ ہو نہیں سکتی ہے. تو دیکھیں دنیا توکل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہی کہتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے اس کے اوپر بلیو کریں. اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرتا ہے، تو آپ توکل پہ بلیو کریں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ آپ سکون سے زندگی گزار سکیں گے. شکریہ لیگاری صاحب. جیسے کہ لیگاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے
اور اللہ سائیں سب کو بچائے گا۔ اور اس وقت لیکن یہ جو سونامی سینٹر ہے، ساری دنیا کا میپ تقریباً ان کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں جو خدا نخواستہ کہیں ایسی حرکت ہوتی ہے زمین کے اندر تو یہاں آ جاتی ہے، اور یہاں ایک الارمنگ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے جو کہ مختلف شہروں میں ہیں، جہاں پر اللہ نہ کرے کوئی بات ہو تو یہاں سے ٹریگر دبایا جائے تو وہاں پر سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سائیں ایسی سونامی سے بچائے اور سب خیر خیریت سے رہیں۔ لہذا لیگاری صاحب کے مطابق ایسی کوئی بھی خبر ہو اس پر بھروسہ نہ کریں، یا تو میٹ آفس کوئی چیز جاری کرے یا پھر وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس سے پہلے جو سوشل میڈیا میں ہم جیسے لوگ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں، وہ تبصرے کرنے سے بھی گریز کریں اور عوام ان پر اعتبار بھی نہ کریں۔